عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اب قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول نیا اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے تحفظ کے لیے خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام نے تاریخ کی بے مثال قربانیاں دیں۔ یمامہ کے میدان میں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اور منکرین ختم نبوت کے تعاقب کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں وہ تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہیں۔ 30 جون 1974 کو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کروائی، ایک تحریک پیش کی، اور اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی تمام ذریت، اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کرم سے 7 ستمبر 1974 کو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی کی اس قرارداد کے نتیجے میں قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ تاریخ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سیاسی پوائنٹ کے ساتھ قاضی احمد درانی حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ستمبر کا مہینہ پاکستان میں چلنے والی تحریک ختم نبوت کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اب قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول نیا اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر 1500 سال گزر جانے کے باوجود تمام امت متفق ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے تحفظ کے لیے خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام نے تاریخ کی بے مثال قربانیاں دیں۔ یمامہ کے میدان میں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اور منکرین ختم نبوت کے تعاقب کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں وہ تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والی امت نے جب بھی کبھی دیکھا کہ کسی کاذب نے، کسی ملعون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے بجائے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ جب تک سلاطین اسلام غیرت کے ساتھ حکومت کرتے رہے، کسی بھی مدعی نبوت کو پنپنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب آہستہ آہستہ اسلامی ریاستیں زوال پذیر ہو گئیں، خلافت عثمانیہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گئی، مختلف خطوں میں مسلم حکمراں اپنی ناکامی کی وجہ سے یا غلط حکمت عملی کی وجہ سے یا اس وقت کی ابھرتی ہوئی طاقت انگریز کے سامنے بے بس ہونے کی وجہ سے زوال کا شکار ہو گئے، اور یہ وہی زمانہ ہے جب بر صغیر پاک و ہند پر انگریز کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ سلطنت مغلیہ بھی زوال پذیر ہو گئی۔ انگریز یہاں آیا، اس نے یہاں حکومت کرنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے، یہاں کے لوگوں کو تقسیم کیا۔ اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا تعلق ہے جو انہیں اسلام پر عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا
کہ نبی کریم سے بر صغیر کے مسلمانوں کے تعلق کو کمزور کیا جائے، اور اس کے لیے جہاں انہوں نے بے شمار ہتھ کنڈے استعمال کیے، ایک سازش یہ تیار کی کہ ایک جھوٹے شخص کو نبی بنا کر پیش کر دیا جائے۔ انہیں تلاش کرنے پر مرزا غلام احمد نامی ایک شخص ملا، جو کہ مشرقی پنجاب کے علاقے قادیان کا رہنے والا تھا، اسی لیے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کہلایا۔ اس شخص نے پہلے مسلمانوں میں اپنے آپ کو ایک مبلغ کے طور پہ مشہور کروایا، بے شمار لوگوں سے رابطہ کر کے خطابات کا سلسلہ کیا، تحریروں کا سلسلہ کیا، اور ہندوازم پر ایسے رقیق حملے کیے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور بات شان رسالت میں گستاخی تک پہنچ گئی۔ اگلے مرحلے میں اس نے کبھی مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مصلح ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور بالآخر اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا۔ سن 1900 میں حضرت پیر مہر علی شاہ اور دیگر اکابرین نے اس کو چیلنج کیا، اس کے چیلنج کو قبول کیا، اور 25 اگست سن 1900 کو لاہور کی شاہی مسجد میں جو مناظرہ یا مباہلہ ہونا تھا، مرزا حسب عادت وہاں سے بھی فرار ہو گیا، اور حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑہ شریف اور علماء و مشائخ کو ایک عظیم کامیابی نصیب ہوئی۔ مرزا مر گیا، بدترین انجام کا شکار ہوا، لیکن اس کے بعد اس کی ذریت نے وہ کام جاری رکھا جس کام کے لیے انگریزوں نے قادیانیوں کو منتخب کیا تھا۔ جب پاکستان بنا تو ان کی ایک بڑی تعداد پاکستان آ گئی اور ربوہ کو اپنا مرکز بنایا، اور پاکستان میں سازشوں کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا جو اس ملک کی جڑوں کو کمزور کر رہا تھا۔ پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے صرف 6 سال بعد 1953 میں ایک تاریخی تحریک ختم نبوت چلی، لیکن اس وقت کے حکمرانوں کے ظلم اور عالمی دباؤ کے سامنے وہ تحریک اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ سکی۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ 1970 کے بعد جب قوم کو ایک شعور آیا تو 71 کے انتخابات میں شہر کراچی کے غیور عاشقان رسول نے علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حیدرآباد کے غیور عاشقان مصطفیٰ نے علامہ محمد علی، اور اسی طرح دیگر علاقوں سے دیگر اراکین قومی اسمبلی منتخب کیے، اور قومی اسمبلی کے اندر وہ قائدین پہنچے جنہیں اسلام کی عظمت کو سب کے سامنے اجاگر کرنے کا احساس تھا۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نے اپنی پہلی تقریر میں قادیانی فتنے کے اثرات کے بارے میں گفتگو کی، اور پھر 1974 میں جب قادیانی کافی مضبوط ہو چکے تھے، ایک واقعہ پیش آیا کہ مسلمان طلبہ کے ایک قافلے پر قادیانیوں نے ربوہ اسٹیشن پر حملہ کیا، اور بالآخر یہ خبر پورے پاکستان میں پھیلی، اور اس کے بعد یہ تہیہ کر لیا گیا کہ اب قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر قرار دلوایا جائے تاکہ پاکستان میں ان کا اثر و رسوخ کم ہو سکے اور ان کی سازشیں تھم سکیں۔ 30 جون 1974 کو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کروائی، ایک تحریک پیش کی، اور اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی تمام ذریت، اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ بہت لیدے ہوئی، بہت طوفان اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ ظاہر ہے کہ 4 اراکین قومی اسمبلی جمعیت علماء پاکستان کے، لیکن
قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی کی بصیرت کو سلام کہ انہوں نے ابتدائی طور پر 27 اور پھر ایک بہت بڑی تعداد میں اراکین قومی اسمبلی کو اپنا ہم نوا بنایا، اور بالآخر قومی اسمبلی میں وہ تاریخ ساز معرکہ شروع ہوا جسے ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی تاریخ کا سنہری دور کہتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے 7 ستمبر 1974 کو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کی اس قرارداد کے نتیجے میں قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ تاریخ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ رب العزت نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے رفیق جناب سیدنا صدیق اکبر کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو منطقی انجام تک پہنچایا، اور اللہ کے کرم سے جناب صدیق اکبر کے فرزند علامہ شاہ احمد نورانی نے 7 ستمبر 1974 کو 90 سالہ قادیانی فتنے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ آئیے 7 ستمبر کی اہمیت سمجھیں، اس دوران ہونے والی ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہوں، آنے والی نسل کو یہ عقیدہ دیں کہ منکرین ختم نبوت آج بھی سازشیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی کسی سازش میں کامیاب ہو جائیں۔ 7 ستمبر تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی کے اس کارنامے، ان کے رفقا کی اس کاوش کو یاد رکھیے اور آنے والی نسلوں کو بتائیے کہ 7 ستمبر یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔